نہ جانے کیا ہوا، ہمارے کچن کا سودا اس دفعہ جو مہینے سے اوپر چلا جاتا تھا وہ کافی دن پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اقصیٰ نے فکرمندانہ لہجے میں اسد کو مخاطب کیا۔ اسد جو مہینے کے آخر میں زیادہ بل آنے کی وجہ سے پریشان بیٹھا تھا، اقصیٰ کی بات سن کر تو دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ گویا وہ مزید پریشانی کا اظہار خاموشی سے کرنے لگا اور ایسا ظاہر کرنے لگا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا، اسد، ہر پریشانی کا حل خاموشی تو نہیں ہوتا۔ چلے بل تو آپ کسی نہ کسی طرح مانگ تانگ کر جمع کروا دیں گے، لیکن کچن کا تو مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ جو آخری 7 دن ہے وہ کیسے گزریں گے جبکہ گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور کچن کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے کچھ لانے کا کہوں تو کہتے ہیں کہ خرچ تو تمہیں دے دیا ہے۔ اسد جتنا خاموش طبیعت کا تھا، اقصیٰ اتنی ہی زیادہ بولنے والی تھی، اور اس نے اسد کی خاموشی پر ایک بھرپور تقریر کر ڈالی، مگر اسد کے کان پر تو جو تک نہ رینگی۔ اس کی آنکھیں ایک ہی نقطے پر جمی رہی تھیں، جیسے وہ کسی بہت ہی گہری سوچ میں گم ہو۔ جب وہ بولا تو صرف اتنا کہا، ایسا کرتے ہیں، اماں کو واپس لے آتے ہیں۔ اماں کے جانے کے بعد ہی ہمارے گھر میں اتنے مسائل ہونے لگے ہیں۔ اب اماں کے آنے یا نہ جانے سے مہنگائی تو کم یا زیادہ نہیں ہو جاتی، اقصیٰ نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں جب تک ہمارے ساتھ ہی میں یہی سوال اٹھاتا تھا۔ اماں کچن جانے سے پہلے وہ تھیلا میرے پاس رکھوا گئی تھی اور نہ جانے اس پر کیا پھونکتی تھی کہ اس میں اتنی برکت ہو جاتی تھی۔ لیکن اماں ہمارے پاس نہیں بھی تو ہر وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو کی فکر میں لگی رہتی تھی۔ اگر غلطی سے 1 مہینے سے زیادہ رک جائیں تو رونے لگتی ہیں کہ مجھے عابد اور اسما کے پاس چھوڑا، ان کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ہاں تو تم بھی حد کرتی ہو، اگر اماں تم سے دین کی 2-4 باتیں کر لیں تو تمہیں اپنے 100 کام یاد آ جاتے ہیں۔ تم اٹھنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو اور ان کی باتوں پہ نقص نکالتی رہتی ہو کہ اماں ایسے بتاتی ہیں جیسے ہمیں دین کے بارے میں کچھ آتا ہی نہ ہو۔ اسد نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں تو وہ بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں، اگر دین کی کوئی بات چھیڑ دے تو 2-2 گھنٹے اسی ایک موضوع پر لگی رہتی ہیں۔ میں کہتی بھی ہوں کہ مجھے اس بارے میں علم ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر ڈٹی رہتی ہیں۔ میرے بھی تو 100 کام ہوتے ہیں، بچے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، اور باہر کے بھی مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں کام۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اسما بھابی کے پاس دنیا کا کوئی کام نہیں یا ان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ بھی تو اماں کے لیے اتنی ہی قیمتی ہیں۔ اسما بھابی کو تو آپ رہنے ہی دیں، وہ تو ہے ہی بہت ہی بورنگ عورت، انہیں کوئی باتیں کرنے والا مل جائے تو وہ سنتی ہی رہتی ہیں۔ اقصیٰ نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اچھا رہنے دو، تم سے کون جیت سکتا ہے، ایک چائے کا کپ ہی دے دو، پھر کچھ سوچتا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ میں جاتا ہوں کسی سے کچھ پیسے ادھار لے کر آتا ہوں، تنخواہ آنے پر واپس کر دوں گا۔ اسد نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن جب اسد گھر آیا تو آتے ہوئے اماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں؟ کتنے دن ہو گئے آپ نے چکر ہی نہیں لگایا، یہاں سے جاتی ہیں تو پھر آتی ہی نہیں، ہمیں تو بھول ہی جاتی ہیں۔ اقصیٰ نے ساس کے گلے لگتے ہوئے شکوہ کیا۔ نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، اب صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھٹنوں میں کافی درد رہتا ہے، بس اب ادھر ادھر جانے سے کتراتی ہوں۔ کیا بات ہے، آج گھر میں بڑی خاموشی ہے، بچے ابھی اسکول سے واپس نہیں آئے؟ اماں نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس آنے والے ہی ہوں گے۔ اچھا اقصیٰ، کھانا لگا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آج آفس میں بھی کچھ نہیں کھایا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اسد نے اٹھتے ہوئے اقصیٰ کو آواز دی۔ اقصیٰ نے کھانا لگا دیا۔ رات کی دال کے ساتھ کھچڑی بنائی تھی اور بچوں کے لیے 2 انڈے فرائی کر کے لے آئی تھی۔ اسد، اگر بتا دیتی کہ آپ اماں کو بھی ساتھ لے آئے ہیں تو میں کوئی نہ کوئی سبزی بنا لیتی۔ اقصیٰ نے کھانا ساس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، جو ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ بچے بھی 10 منٹ بعد اسکول سے آ گئے، دادو کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ بیگ ایک طرف رکھ کر دادو کے گلے لگ گئے اور ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے۔ دادو صدقے جائے، اماں نے بچوں کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ہاتھ دھونے کو کہا۔ اٹھو بچوں، ہاتھ دھو کر آؤ۔
اور دعا پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ میں تو انہیں روز بتاتی ہوں، لیکن بچے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں اور ایسے ہی کھانے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اقصیٰ نے ساس کو اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ اماں کھانا کھا کر نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ اسد اور اقصیٰ بھی تھوڑی دیر آرام کرنے چلے گئے۔ بچوں نے کارٹون لگا دیا اور کارٹون دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ عصر کے وقت جب اماں اور اقصیٰ شام کی چائے اکٹھی پی رہے تھے تو اقصیٰ نے اماں سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ آخر نہ جانے کیسی بے بسی ہے کہ گھر کے خرچ میں اسد کی آمدنی بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مہینے کے آخر میں بہت کچھ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، ہر طریقے سے بجٹ بنا کے دیکھ چکی ہوں۔ اماں نے سکون سے اپنی چائے ختم کی اور اقصیٰ کی طرف پہلو بدل کر بیٹھ گئیں۔ وہ بات شروع کی جو وہ پہلے ہی دل میں سوچ کر آئی تھی کہ آج اقصیٰ کو سمجھاؤں گی، شاید کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ بیٹا، اسد نے بھی کل عابد کے گھر مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا کہ جتنا کما کر لاتا ہوں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ بیٹا، ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، میں کیوں چاہوں گی کہ میرے بیٹے کے گھر میں کوئی تنگی ہو؟ کم از کم میں نے جب بھی تمہیں دین یا دنیا کی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اماں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ نماز اور قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ راشن بھرتے ہیں، وقت ذکر الہی کیا جائے تو جو راشن مہینے کا ہوتا ہے وہ 1.5 مہینہ بھی چل جاتا ہے انشاءاللہ۔ بیٹا، اسد نے بھی کل عابد کے گھر مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ وہ خود بھی پریشان ہے کہ جتنا کما کر لاتا ہوں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ بیٹا، ساس بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، میں کیوں چاہوں گی کہ میرے بیٹے کے گھر میں کوئی تنگی ہو؟ کم از کم میں نے جب بھی تمہیں دین یا دنیا کی کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ ماں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ نماز اور قرآن پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، راشن بھرتے ہیں، وقت ذکر الہی کیا جاتا ہے تو جو راشن مہینے بھر کا ہوتا ہے وہ 1.5 مہینہ بھی چل جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اقصیٰ نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی بیٹا، اماں نے اسے مزید بولنے سے روکتے ہوئے کہا۔ اگر تم خود صبح جلدی اٹھو، نماز اور قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لو تو تمہاری زندگی میں بھی برکت آ جائے گی، اور تم رات تک موبائل دیکھتی رہو گی اور صبح دیر سے اٹھو گی تو بچے بھی تمہیں دیکھ کر وہی روٹین اپنا لیں گے۔ صبح جلدی اٹھنے سے ہم بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور شیطان ہماری زندگی اور ہمارے دماغ پر حاوی نہیں ہوتا۔ اماں نے نرمی مگر یقین کے ساتھ اپنی بات سمجھائی اور اب اسد کو جگاؤ کہ وہ مجھے عابد کے گھر چھوڑ آئے، میں مغرب کی نماز وہاں جا کے پڑھوں گی۔ اماں آج آپ یہیں پہ رہ لیں، ابھی سے جانے کی باتیں کر رہی ہیں، بچے بھی ناراض ہو جائیں گے، 2-3 دن تو رہیں مگر اسد چھوڑ آئیں گے۔ نہیں بیٹا، میرا اسما کے بغیر دل نہیں لگتا، اماں نے اپنے دل کی بات زبان پہ لے آتے ہوئے کہا، اور اکثر سمجھ گئی کہ اماں کا دل اسما کے بغیر واقعی ہی نہیں لگتا۔